ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسانوں اور جنوں کے درمیان تقدیر اور تدبیر کے اثرات کی بحث چل نکلی۔ جنوں کے پاس بھی مضبوط دلائل تھے کہ اچھی اور مضبوط تدابیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے، جبکہ کچھ انسانوں کی طرف سے بھی تقدیر کے اٹل ہونے پر مضبوط دلائل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت بڑھ چڑھ کر بولنے والے جن سے کہا، اگر تمہیں اپنی دلیل کے اٹل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ۔ جن نے کچھ عرصے کی اجازت مانگی جو اسے کچھ سالوں کے لیے مل گئی۔ یہ جن دن رات ترکیبیں سوچتا رہا کہ ایسا کیا کروں کہ اپنے دلائل ثابت کر سکوں۔ ایک دن وہ اپنے انہی خیالوں میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کی نظر پڑوسی بادشاہ کے محل پر پڑی۔ اس کے وسیع و عریض چمن میں نو عمر شہزادی اپنی کنیزوں اور سہیلیوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں سے چھپنے کے لیے ایک الگ تھلگ درخت کے پیچھے جا چھپی۔ اچانک اس جن نے فوراً شہزادی کو غائب حالت میں ایک رومال میں دوا سنگھا کر بے ہوش کیا اور اسے اپنے ہمراہ لے کر اڑ چلا۔ اس نے ایک بڑے اور گھنے درخت کی شاخوں کے درمیان ایک دم ایک آرام دہ کمرہ بنایا۔ اس میں شہزادی کی ضرورت کی اور کھانے پینے کی تمام اشیاء رکھ دیں تاکہ شہزادی ہوش میں آئے تو یکدم پریشان نہ ہو جائے۔ یہ درخت شوریدہ اور خوب چوڑے دریا کے پاس کے درمیان تھا۔ دور دور تک صرف جنگل ہی جنگل تھا۔ شہزادی کے ہوش میں آنے تک جن مناسب شکل میں ایک بزرگ آدمی کی صورت میں آ گیا۔ جب شہزادی ہوش میں آئی تو رونے دھونے لگ گئی اور کچھ بھی کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اسی تبدیلی نے شہزادی کے حواس گم کر دیے تھے۔ جن کو اندازہ تھا کہ انسان تادیر نئی جگہ، نئے لوگ اور یہاں تک کہ نیا ماحول کو اپنا نہیں پاتے، اسی لیے اس نے اس کی تمام ضرورت کی اشیاء رکھیں کہ یہ کہہ کر نکل گیا، میں کل آؤں گا، ابھی تم آرام کرو۔ نوعمر شہزادی روتے روتے سو گئی۔ جن اگلے دن بزرگ کی شکل میں آیا اور اس نے پرشفقت انداز سے اسے جھوٹی سچی تسلیاں دی تاکہ وہ کہیں بیمار نہ ہو جائے، کہیں بادشاہ معظم اسے سزا نہ دیں۔ شہزادی کی پسند کی چیزوں کا پوچھا اور اگلے دن آنے کا کہہ کر پھر چلا گیا۔ ذرا سی اور اسی طرح آہستہ آہستہ شہزادی جن کی عادی ہوتی چلی گئی اور وہ اس وجہ سے اپنی ضرورت کی چیزیں منگوانے لگی۔ وہ آس پاس کی کھڑکیوں سے جنگل یا دریا کا نظارہ کرتی۔ اسے اپنے جیسا کوئی اور انسان نظر نہ آتا، لیکن جن جسے وہ بابا کہنے لگی تھی اس کے بارے میں جان چکی تھی کہ وہ ایک جن ہے، کیونکہ کمرے سے نکلتے ہی وہ غائب ہو جاتا، جبکہ باہر کوئی سیڑھی نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی نو عمری کے دور سے نوجوانی میں داخل ہو گئی۔ جن کے آنے کے دورانیہ میں لمبا وقفہ آنے لگا، کیونکہ وہ مطمئن تھا کہ شہزادی کو پیش کرنے کا وقت آنے والا ہے اور وہ بادشاہ معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی شرط جیت جائے گا۔ ایک دن طوفان کے آثار تھے، دن میں بھی رات چھا گئی تھی۔ شہزادی نے ایسی طوفانی کیفیت پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ ڈر اور خوف سے اس کا برا حال ہو گیا۔ کافی دیر گزر گئی کہ اسے اس دوران دروازے پر دستک سنائی دی۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی نے دستک دی ہو، ورنہ جن تو خود بخود اندر موجود ہوا کرتا تھا۔ شہزادی نے خوف و دہشت سے پوچھا، کون؟ تو اسے ایک گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، ہمیں کچھ دیر کے لیے اندر آنے دو، طوفان گزرنے تک ہم رکنا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے دروازہ کھولا تو وہاں دو نوجوان بمشکل ٹہنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔
دروازہ کھلتے ہی دونوں اندر داخل ہو گئے۔ شہزادی کو ایک مدت بعد اپنے جیسے انسانوں کو دیکھنا ہوا تو وہ اغوا ہونے سے پہلے کی مدت کی یادیں یاد آ گئیں کہ انسان ایسے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان اچھے حلیے میں اور جبکہ دوسرا انتہائی غریبانہ حلیے میں تھا۔ شہزادی نے اس نوجوان کی جو امیر حلیے میں تھا دوائی دی اور دوسرے نوجوان نے اس کے زخموں پر دوا لگا دی۔ دونوں جوان حیران تھے کہ ایک اکیلی لڑکی کیسے اور کیوں کر یہاں اس طرح رہ رہی ہے، لیکن انہیں فی الحال طوفان سے پناہ مل گئی تھی۔ شہزادی نے اگلے دن ہی واضح کیا کہ میں ایک جن کی قید میں ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کتنا عرصہ گزر گیا ہے، بس میں اس وقت اتنی سی تھی۔ شہزادی نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا تو جوانوں کو اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت 7 یا 8 سال کی ہوگی اور اب ان کے اندازے سے 12 سال گزر چکے ہوں گے۔ شہزادی جن کے آنے کسی خوف سے انہیں جانے کا کہتی ہے، لیکن غریب لڑکے نے بتایا یہ ایک ملک کا شہزادہ ہے اور دوسرا کہ کشتی کا ملاح ہے جس پر سوار شہزادے کے ساتھی مچھلیوں کے شکار کے لیے نکلے تھے کہ اس طوفان نے کشتی بری طرح تباہ کر دی۔ باقیوں کا کیا بنا یہ ہمیں نہیں معلوم، مگر ہم دونوں ایک تخت سے چمٹ کر اس درخت کی لمبی شاخوں سے اٹک گئے۔ چڑھتی طوفانی لہروں سے بچنے کے لیے ہم درخت پر چڑھے تو کمرہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور بچنے کی امید بھی، اور یہاں تو ایک اور ہی ماجرا نظر آ گیا۔ شہزادے نے کچھ بہتر ہونے تک ٹھہرنے کی اجازت چاہی۔ شہزادی نے بتایا کہ جن انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حیرت انگیز طور پر جن کے آنے کا وقفہ لمبا ہوا اور ان چند دنوں میں شہزادہ بہتر ہو گیا، اور وہی ہوا جو تقدیر نے رنگ دکھانا ہوتا ہے کہ شہزادے کی دلچسپی دیکھ کر سادہ ملاح نے کہا، جناب اعلیٰ، میں آپ دونوں کا نکاح کر دیتا ہوں کہ آپ کا یہاں اس طرح اکیلا رہنا ٹھیک نہیں، اور اس کے بعد میں جلد از جلد شہر تک پہنچ کر آپ کے لیے مدد لے کر آ جاؤں گا۔ طوفان کی وجہ سے لاتعداد تختے نیچے موجود ہیں، میں کسی طرح پہنچ جاؤں گا۔ یہ ساری بحث سن کر شہزادی اور شہزادہ راضی ہو گئے اور ملاح نے ان کا نکاح پڑھایا اور اجازت لے کر چلا گیا۔ چند دن گزرے کہ جن آ گیا۔ شہزادی نے شہزادے کو کسی طرح ایسے چھپایا کہ جن کو شک نہ ہوا۔ جن نے آتے ہی نئے انسانوں کی بو کا ذکر کیا۔ شہزادی نے کہا، خود سوچو یہاں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ دریا کے درمیان ایک اکیلا درخت اور اس قدر بڑا طوفان گزرا اور اس کی بو سے تم پریشان ہو رہے ہو؟ جن کچھ مطمئن اور کچھ غیر مطمئن ہوا اور کھانے پینے کی اشیاء پہنچا کر واپس چلا گیا کہ آج کل دربار میں میری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اسی لیے میرے آنے کا وقفہ ہوگا۔ شہزادی مطمئن ہو گئی۔ اب شہزادی کے دن خوشی خوشی گزرنے لگے اور چند ماہ مزید گزر گئے۔ شہزادے کی بہتر صحت کے بعد ضد تھی کہ ہم دونوں ہمت کر کے فرار ہو جائیں، لیکن شہزادی جانتی تھی کہ جن ہر جگہ اسے تلاش کر لے گا اور شہزادے کو نقصان پہنچائے گا۔ شہزادے کو ملاح پر حیرت تھی کہ کئی مہینے گزر گئے اور وہ مدد لے کر ابھی تک نہیں آیا۔ اب شہزادی ماں بننے کے عمل سے گزرنے والی تھی۔ شہزادہ سخت پریشان تھا کہ وہ اکیلا کیسے سنبھالے گا۔ ایک دن شہزادی کو جن کے آنے کا احساس ہوا۔ شہزادہ فوراً چھپ گیا اور جن نے شہزادی کو آ کر کہا کہ تیار رہنا، میں تمہیں کمرے سمیت اٹھا کر بادشاہ سلامت کے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک شرط تھی جو میں نے جیتنی تھی اور اب جیت گیا ہوں۔ اب تمہیں شاہی دربار میں لے جانے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ شہزادی حیران اور پریشان تھی کیونکہ اس کے بچے کی پیدائش کا وقت شروع ہو چکا تھا۔
جن نے ایک نعرہ بلند کیا اور کمرہ ہاتھوں میں اٹھا کر پرواز شروع کر دی۔ چند منٹوں میں جن بادشاہ معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا اور فاتحانہ انداز سے درباریوں سے مخاطب کر کے کہا، 12 سال پہلے تقدیر اور تدبیر کی جو بحث چلی تھی، جو لکھا گیا وہ بدل نہیں سکتا۔ میں نے فلاں بادشاہ کی بیٹی کو اغوا کیا جس نے منگنی فلاں بادشاہ کے بیٹے سے ہوئی تھی، لیکن اب اس شہزادے کی کشتی کے حادثے میں انتقال کی تصدیق کروا لی تو مجھے احساس ہوا کہ اب اس شہزادی کی شادی کہیں اور ہو سکے گی اور ہم تقدیر کو تدبیر سے بدل سکتے ہیں، ورنہ اس شہزادی کی شادی اسی شہزادے سے ہو جانی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا تو اندر سے ایک شہزادے کے بجائے 3 افراد برآمد ہوئے، شہزادی، شہزادہ اور ان کا بچہ۔ جن یہ سب دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہزادے سے پوچھا کہ تم اسی فلاں ملک کے شہزادے ہو؟ شہزادے کے اسبات پر اس نے سارا قصہ شروع سے آخر تک سنایا۔ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں پر گر گیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو عمر قید کی سزا سنا دی کہ اللہ پر یقین محکم نہ ہو تو ایسی بحث میں قدرت کو چیلنج کرنے والی حرکت ناقابل معافی ہوتی ہے۔ شہزادی اور شہزادے کو ان کے لواحقین کے آنے تک شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا لیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے سب کچھ چلتا ہے، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔